السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیمی فائنل کا اعلان 2024 کے عام انتخابات سے پہلے اس سال کے آخر تک ملک کی کل 9 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایک طرح سے یہ اسمبلی انتخابات سیمی فائنل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عوام کے موڈ کا اندازہ بھی انہی انتخابات سے ہوتا ہے۔ ان انتخابات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پارٹی کی مرکز میں حکومت کا دعویٰ بھی پختہ ہو سکتا ہے۔ بی جے پی نے ان انتخابات میں اپنی فتح کا پرچم بلند کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رکھا ہے۔ انتخابات کی تاریخیں اس طرح سے طے کی گئی ہے کہ تشہیری مہم کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ آج ہی الیکشن کمیشن نے شمال مشرق کی 3 ریاستوں تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ تریپورہ میں 16 فروری کو، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں 27 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ تمام ریاستوں کے نتائج کا اعلان 2 مارچ کو کیا جائے گا۔ ان ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سیٹوں کی تعداد 60 ہے اور حکومت سازی کے لیے کسی بھی پارٹی کو یکساں ارکان مطلوب ہوتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کے مطابق تینوں ریاستوں میں خواتین ووٹروں کی تعداد زیادہ ہے اور یہاں انتخابی تشدد بھی دوسری ریاستوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے ساتھ ہی 6 اسمبلی اور 1 لوک سبھا سیٹوں کے ضمنی انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جہاں 27 فروری کو ووٹنگ ہوگی، جن سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے ان میں اروناچل پردیش، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور تمل ناڈو کی 1 اسمبلی سیٹ کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر کی 2 اسمبلی سیٹیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لکشدیپ میں 1 لوک سبھا سیٹ کے لیے بھی ضمنی انتخاب کا اعلان کیا گیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں پارٹیوں کی کارکردگی عام انتخابات کے لیے کسوٹی بہرحال نہیں بنتی، لیکن ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی کارکردگی ایک ایسا پیمانہ ہے جس پر عام انتخابات میں سیاسی پارٹیوں کے مستقبل کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے شمالی مشرق کی 3 ریاستوں تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں بڑی قومی پارٹیوں کے لیڈروں کی آمد و رفت پہلے سے ہی بڑھی ہوئی ہے اور اب تو یومیہ دورے ہو رہے ہیں۔ تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں بی جے پی اپنے توسیعی منصوبے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے والی ہے، تو دوسری پارٹیاں خاص سی پی آئی ایم اور کانگریس اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس پانے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ تینوں ریاستیں مغربی بنگال سے قریب واقع ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترنمول کانگریس نے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترنمول سپریمو ممتا بنرجی اپنے متوقع جانشین بھتیجے ابھیشیک بنرجی کے ساتھ میگھالیہ کے دورے پر پہنچی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل بھی انہوں نے میگھالیہ کا کئی دنوں کا دورہ کیا تھا۔ خود کو وزیر اعظم کے امیدوار کی دوڑ میں شامل رکھنے کے لیے ان کا
یہ دورہ کافی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی کتنی پذیرائی ہوگی، کیونکہ ان تینوں ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی پوری طاقت جھونک رکھی ہے۔ خاص کر تریپورہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ شمال مشرق کی اس ریاست میں بی جے پی نے 27 سال کی سی پی ایم کی مانگ سرکار کی حکومت کو ہرا کر اقتدار پر قبضہ کیا تھا، لیکن گزشتہ 5 برسوں کے دوران پارٹی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بدلنا پڑا ہے۔ 2018 کے اسمبلی انتخابات میں تریپورہ کی واحد سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والی بی جے پی کو 36 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں، لیکن حالیہ دنوں میں کئی بی جے پی لیڈروں نے پارٹی چھوڑ کر اس کے لیے تشویش کے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ اس پر سی پی ایم اور کانگریس کے اتحاد کی خبروں نے اس کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ بی جے پی کے لیے حالات سخت ہیں۔ بی جے پی نے 4 جنوری سے وہاں یاترا نکالی ہے، جو وہاں کے تمام 60 اسمبلی حلقوں سے گزر رہی ہے۔ ناگالینڈ میں بی جے پی براہ راست نہیں بلکہ نیشنل ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کی حکومت میں شامل ہے۔ این ڈی پی پی نسبتاً ایک نئی پارٹی ہے۔ 2017 میں تشکیل کے بعد 2018 اسمبلی انتخابات میں قسمت آزمائی کی اور 18 سیٹوں پر قبضہ کر لیا، اور بعد میں بی جے پی کے ساتھ مل کر اس نے حکومت بنا لی۔ میگھالیہ میں میگھالیہ ڈیموکریٹک الائنس کی حکومت ہے، جس میں بی جے پی سمیت کل 6 پارٹیاں شامل ہیں، لیکن اس بار بی جے پی نے اکیلا ہی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں 9 ارکان اسمبلی ترنمول کانگریس کے بھی ہیں، اور ممتا بنرجی مسلسل شیلانگ کا دورہ بھی کر رہی ہیں۔ اس طرح ناگالینڈ اور میگھالیہ میں قومی پارٹی کے طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی برتری اور توسیع چاہتی تو علاقائی پارٹیوں نے بھی عوام پر اپنی پکڑ برقرار رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں ریاستوں میں کس کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر عام انتخابات 2024 میں بھی ووٹروں کا رخ طے ہوگا۔ یہ راشٹر سہارا کا اداریہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب آئیے ارسطو کے اقوال زرین سنیں۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ جو بات معلوم ہو اس کو بتانے میں شرم نہ کرو۔ کسی بات سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اس سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ جو موت سے نہ ڈرے وہ بہادر، اور موت سے ڈرنے والا سب سے بڑا بزدل ہے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے تمہارے عیب تلاش کریں گے۔ جواب دینے میں جلدی نہ کرو، ورنہ آخر میں ندامت ہوگی۔ ہاں، کسی بھی بات کو کسی اور سے بیان کرتے ہیں یا کسی بات پر کچھ جواب دیتے ہیں تو اس میں سوچ سمجھ کر ہی کام ہونا چاہیے۔ جلد بازی بالکل نہ ہونی چاہیے۔ یہی بات ارسطو کی اس آخری قول میں کہی گئی ہے۔
ارسطو کے دوسرے اقوال بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا ہے الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔